رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمتیں، آپ کی بلندی، آپ کے اخلاق، اعلیٰ کردار کے تعلق سے بے شمار آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، بلکہ پورا قرآن پاک ہی آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے لخت جگر نور نظر جناب حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو عرب کے کفار کافروں نے، مشرکوں نے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل ختم کر دی گئی ہو۔ اس سورت کے آخر میں هو الابتر کا لفظ آیا ہے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل ختم کر دی گئی ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو ان لوگوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی، جشن منانے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ جب تک یہ ہیں تبھی تک ان کا دین چلے گا، ان کے چلے جانے کے بعد ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر یہ سورت آپ کو عطا فرمائی۔ حدیثوں میں یہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی تشریف لائے، اور خوشی کی وجہ جب معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اس کے بعد یہ سورت پڑھی اور کہا کہ یہ سورت مجھے عطا کی گئی ہے جس کے اندر کوثر کا لفظ آیا ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو خصوصی طور پر مجھے عطا کیا جائے گا، اور اس کے قریب رکھے ہوئے برتنوں کی تعداد آسمان میں ستاروں کی تعداد کی طرح ہے، اور میری امتی کے ہر انسان وہاں تشریف لائیں گے، سب کو اس پانی سے سیراب کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو میرے رخصت ہونے کے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کر دی ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ تمام کائنات کی سب اچھی چیزیں کوثر میں داخل ہیں،
جنت کی جو نہر ہے وہ بھی اچھی چیزوں میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں اسی میں شامل ہو گئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے قاسم کو یا ابراہیم ہی کو تو لے لیا ہے، اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنی چیزیں خیر کی، بھلائی کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ نہ ہوتے تو کائنات کے ذرے ذرے کو ہم پیدا نہیں کرتے، یہ سب آپ کے لیے، آپ کے طفیل پیدا کی گئی ہیں، ہم نے ایک کو لے لیا ہے تو آپ غمزدہ نہ ہوں، ایک ہی کو تو لیا ہے اس میں سے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بلکہ شکر کے طور پر آپ اللہ کے سامنے سر سجود ہوئیے، نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، اور وہ آیت کی بھی مطابق ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، اسی رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اور آپ کی خوبیاں یہ بیان کی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا آپ کو داعی اللہ بنا کر، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر، غلط کام کرنے والوں کو جہنم کی بات اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ایک ہم نے لے لی، ساری کائنات کو وجود میں بخش دیا آپ کے صدقہ طفیل۔ آپ غم نہ کریں ان کفار و مشرکین کے طعنے سے اور ان کی باتوں سے، ان کے ناچ گانوں سے، جشن منانے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ قربانی کیجئے، نمازیں ادا کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جڑیں کٹ گئی، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کی اولاد باقی نہیں رہی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، آپ کے دشمن ہی یقیناً دنیا سے نام و نشان ان کا مٹنے والا ہے، ان کی جڑیں کٹ جانے والی ہیں، ان کا ہم خاتمہ کر دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، کعب بن اشرف یہودی تھا، عاص بن وائل ہے، اور ابو لہب، ابو جہل، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، اور کفار و مشرکین کی ایک بڑی تعداد ہے، لمبی فہرست ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نام لینے والا، ان کے نام پر نام رکھنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی وفات کے بعد اس کائنات میں کروڑ ہاں کروڑ انسان محمد احمد آپ کے نام پر برکتاً نام رکھے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا ہے، لہذا اس کائنات کا نظام ہی کچھ عجب بنایا، پورب سے لے کر پچھم تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، ایسا سورج کا نظام ہے۔ ایک جگہ سورج نکلتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے اذانوں کا اور نمازوں کا، تو کہیں ایک جگہ منٹ دوسری جگہ سے جو فرق ہے یہ اسی لیے کہ اللہ نے آپ کا نام، اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ صدا لگانے والے چاہے وہ زمین میں ہو، مسجد میں ہو، پہاڑوں پہ ہو، جنگلوں میں ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر وہ روکتا نہیں بلکہ اس کی اگلی صدا ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کے نام کے ساتھ خدا کا نام، خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام، اور آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ میرے محبوب آپ ان کی طعن تشنیع سے، باتوں سے ذرہ برابر بھی تنگ دل نہ ہو، پریشان بالکل نہ ہو، فکر نہ کریں، ان کی نسلیں ہم مٹانے والی ہیں۔ آپ کے ناموں کو، آپ کے کارناموں کو لے کر چلنے والے نہ جانے کتنے انسان ہوں گے کہ میرے علاوہ کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ کوئی فضا میں ہے، سمندر میں ہے، ہوائی جہاز پہ ہے، اسپیس میں ہے، راکٹ میں ہے، کہیں کوئی انسان ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، تکبیریں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کے جسٹ بعد یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے میرے مالک میرے نبی کو، اپنے حبیب کو مقام محمود تک پہنچا۔ لہذا اس صورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں تسلی پیدا کی، طاقت و قوت، حوصلہ اور جذبہ عطا فرمایا۔ اور وہ دشمن جو کہتے تھے ان هو الابتر، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ کی نسلیں ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، قرآن نے یہ کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کی ہی نسل اور انہی کی جڑیں کٹ جانے والی ہیں، وہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالی، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و آبرو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ خوب روزی، خوب برکت اور ہر خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔